اور آپ حضرات اس کے اندر بڑی عقیدت اور محبتوں کے ماحول میں شریک ہوتے ہیں، اور یہ سرکار غوث اعظم کا فیضان نظر ہے کہ اپنی مبارک محفل میں جسے چاہیں وہ بلائیں اور قسمت والے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، جو قسمت والے ہیں وہ آتے ہیں اور قسمت والے ہی محفلوں کو سجاتے ہیں۔ یہ ہمارے منع بھائی نے ابھی سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں منقبت کی شکل میں پھول پیش کیے، اور چند منٹ میں بھی عزیزی حضرت میاں صاحب، حالانکہ میں آج اس لائق نہیں تھا کہ آپ کے سامنے محض گفتگو ہوں، آپ سبھی کو معلوم ہے اہلیہ کا انتقال ہے، جن صاحبہ کا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن عزیز گرامی وقار جناب حضرت میاں صاحب اور آپ تمامی حضرات سے بہت دنوں سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی، اور یہ مبارک محفل جو خانقاہ سلطانیہ میں ہر مہینے کی چاند کی 11 تاریخ میں کی جاتی ہے، اس میں سما اپنے لوگ آ جاتے ہیں، بہنیں بیٹیاں بھی آ جاتی ہیں، اور ہمارے احباب بھی آ جاتے ہیں، انیس بھائی، سلیم بھائی، سرتاج بھائی تو دکھائی نہیں دیے ابھی تک، سعید بھائی اور تمام جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ بہت ہی پاکیزہ محفل ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ با فیض اور با کرامت بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کا فیضان اور آپ کی جو سیرت ہے وہ اتنی پاکیزہ ہے، اتنی پاکیزہ سیرت ہے کہ آپ نے تقریباً 15 سال تک ایک پیر پہ کھڑے ہو کے اللہ کے مقدس قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، اور کبھی کبھی سال بھر تک صرف پانی پہ گزارا کرتے تھے، دانا پھل وغیرہ کا استعمال نہیں فرماتے تھے۔ کبھی کبھی درختوں کے پتے کھا کر آپ نے گزارا فرمایا، لیکن کبھی بھی اللہ کے ذکر اور اللہ کے فکر سے غافل نہیں ہوئے۔ آپ کی والدہ محترمہ جب آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے، ہوا یوں کہ آپ ایک بیل کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، بیل آگے آگے تھا اور آپ پیچھے پیچھے تھے، تو بیل نے کہا عبد القادر، آپ بیلوں کے پیچھے چلنے کے لیے اللہ نے نہیں پیدا کیا ہے آپ کو، بیلوں کے پیچھے آپ چلیں اس لیے آپ کو اللہ نے پیدا نہیں فرمایا ہے، بلکہ دنیا آپ کے پیچھے چلے گی اس لیے رب نے آپ کو پیدا فرمایا۔ لہذا تب وہیں سے آپ کا مزاج بدلا، ماحول بدلا، طبیعت بدلی، اور ماں کی بارگاہ میں عرض کیا، امی میں علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں، آپ کی رائے کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اب آپ جانتے ہیں اولاد تو اولاد ہوتی ہے اور ماں ماں ہوتی ہے، تو آپ کی والدہ فاطمہ ام الخیر نے فرمایا، بیٹا یہ تو بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ، آپ نبی کا
دیا ہوا علم سیکھیں گے، قرآن سیکھیں گے، حدیث سیکھیں گے، اللہ کے رسول کا جو پیغام ہے وہ سیکھیں گے، اور سیکھنے کے بعد اور لوگوں کو آپ بتائیں گے، بڑی اچھی بات ہے یہ تو عرض کیا کہ اماں آپ کی اجازت ہے؟ سبحان اللہ، کیا کس شان کے ہوں گے یار. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں گھر سے چلا جاؤں علم دین حاصل کرنے. تو آپ کی والدہ نے آپ کی کمر میں 40 سونے کے سکے باندھے. فرمایا بیٹا یہ تمہارا سفر خرچ ہے، اور لو اپنی ماں کو نگاہ بھر کے دیکھ لو. اس کی وجہ یہ ہے کہ پتہ نہیں آپ اب ہماری اور آپ کی ملاقات ہو نہ پائے، ہو یا نہ ہو، اس لیے کہ آپ ایک سفر پہ جا رہے ہیں، آپ علم دین حاصل کرنے جا رہے ہیں، معلوم نہیں کتنا وقت آپ کو لگے، اور جب آپ واپس آئیں جیلان تو معلوم نہیں آپ کی والدہ موجود ہو یا نہ ہو. حضرات اس ماں کے چہرے کی آپ زیارت کر رہے ہیں جس ماں کے چہرے کی زیارت کو اللہ کے رسول نے حج مقبول عطا فرمایا ہے، حج مقبول کا ثواب عطا فرمایا ہے. ماں اور باپ کے چہرے کو دیکھو عبادت ہے، قرآن دیکھو عبادت ہے، کعبۃ اللہ دیکھو عبادت ہے، رسول پاک کا روضہ مبارک دیکھو عبادت ہے، بزرگوں کے چہروں کو دیکھو یہ عبادت ہے، ماں باپ کے پیروں کو دبا دو یہ بھی عبادت ہے، ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لو اور ان کو دیکھ کر مسکرا دو یہ بھی عبادت ہے. فرمایا بیٹا معلوم نہیں آپ جب واپس آؤ گے تو اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ پاؤ گے یا نہیں دیکھ پاؤ گے، آج دل بھر کے دیکھ لو. غوث اعظم نے اپنی والدہ کے مبارک چہرے کی زیارت کی. ماں نے 40 سونے کے سکے کمر سے باندھے، اور جب چلنے لگے چند ہی قدم چلے تھے عبد القادر، ماں نے فرمایا بیٹا عبد القادر ذرا بات سنو. سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. فرمایا بیٹا عبد القادر ذرا ہماری بات اور سنتے جاؤ. تو ماں کے حکم نے آپ کے پیروں میں زنجیریں ڈال دی، آپ واپس آئے. امی جان کیا حکم ہے؟ فرمایا بیٹا زندگی کے کسی بھی موڑ پر کھڑے ہو، چاہے جان کی بازی لگی ہو، سبحان اللہ، ماں کا یار نصیحت دیکھو، چاہے جان کی بازی لگی ہو، چاہے زندگی کی سانسیں رکنے کی بازی ہو، چاہے دار پر کھڑے ہو، چاہے تلوار کی دھار کے نیچے ہو، مگر اے میرے لال زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا. زندگی میں جھوٹ مت بولنا. ماں نے جب یہ نصیحت فرمائی تو آپ نے عرض کیا امی آپ کا بیٹا جان تو دے دے گا لیکن اپنی ماں سے کیا ہوئے وعدے کو توڑ نہیں سکتا. سانسیں رک سکتی ہیں لیکن ماں کا وعدہ نہیں ٹوٹے گا. زندگی جا سکتی ہے لیکن ماں نے جو عہد و پیمان لیا ہے اس کی دھجیاں نہیں اڑنے دوں گا. یہ کہنے کے بعد آپ اپنی والدہ محترمہ سے رخصت ہوئے، اور حسن اتفاق، یہ بھی اللہ کا کرشمہ ہی تھا، رب کو دکھانا تھا کہ آپ جس قافلے کے ساتھ تھے اس قافلے کو ڈاکوؤں نے حملہ کر کے لوٹ لیا. ایک ڈاکو، ایک چور، ایک لچا لفنگا آپ کے پاس آیا، کہنے لگے شہزادے سارا مال لوٹنے کے بعد ان کے پاس آیا، ان کے قریب سے گزر رہا تھا، کہا شہزادے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟
اس نے مسکرا کے کہا، تمسخرانہ انداز میں کہا، ہنستے ہوئے کہا، لیکن غوث اعظم نے جب یہ سنا، اس نے پوچھا کہ تمہارے پاس بھی کچھ مال ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہاں بھائی میرے پاس بھی مال ہے۔ کہا شہزادے کتنا ہے تمہارے پاس؟ کہا میرے پاس سونے کے 40 سکے ہیں۔ بہت بڑی بات تھی، سونے کے 40 سکے ہونا بہت بڑی بات تھی، دینار بولتے تھے اسے۔ کہا سونے کے؟ کہا بھائی سچ بولو، ہم تم سے مذاق کر رہے ہیں، تم ہم سے مذاق کر رہے ہو، سچ بولو۔ آپ نے فرمایا میں عبد القادر ہوں، جھوٹ نہیں بولتا۔ اور یہ کہہ کے وہ جو چور تھا وہ آگے بڑھ گیا، بچہ ہے۔ ڈاکو کے سردار نے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اپنے گروپ کے، اور کہا بھائی سب کو کی تلاشی لے لی، مال لوٹ لیا، کہاں لوٹ لیا، مگر وہ بولا ایک بچہ ہے، وہ بولا میرے پاس سونے کے سکے ہیں 40، مگر ایسا لگ رہا وہ ہم سے مذاق کر رہا۔ ڈاکو کے سردار نے بلایا، ہاں بھائی کیا آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا جی میں نے تو بتایا تھا میرے پاس 40 سونے کے سکے ہیں۔ کہا ہم سے بھی مذاق؟ ہم سردار ہیں سعید بھائی۔ ڈاکوں کا سردار بولا ہم سردار ہیں، صحیح بتاؤ۔ کہا عبد القادر جھوٹ نہیں بولتا۔ سبحان اللہ بولے، میں عبد القادر میرا نام ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہوں میں۔ کہا تلاشی لو۔ تلاشی جب لی گئی تو حقیقت میں سونے کے سکے تھے۔ کہا عبد القادر یہ تو بتاؤ یار، تم نے سونے کے سکوں کو سمجھا کیا ہے؟ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ کہا ماں سے وعدہ کیا، جو وعدہ کیا ہے اس سے بڑی دولت نہیں ہے۔ چاندی آ سکتی ہے، سونا آ سکتا ہے، درہم و دینار آ سکتے ہیں، لیکن ماں کا وعدہ ٹوٹ گیا تو ماں کا دل ٹوٹ جائے گا، اور جب ماں کا دل ٹوٹے گا تو رب کی رحمت ٹوٹ جائے گی۔ کہا عبد القادر کیا کہہ رہے ہو؟ کہا میں نے ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ دل کی دنیا بدل گئی۔ ارے عبد القادر ماں سے وعدہ کیا اور سونے کے سکے اشرفی پیش کر دیں، بچا سکتے تھے۔ تو کہا سونا نہیں بچانا ہے عبد القادر کو، ماں کے تمناؤں کو بچانا ہے، ماں کے آنچل سے جو وعدہ کر کے آیا ہے اسے بچانا ہے، ماں کی ممتا سے لپٹ کر جو اشکوں کے قطرے گرے تھے، ہر قطرہ بول رہا تھا عبد القادر تو دار و رسن پر بھی کھڑا ہو مگر جھوٹ مت بولنا۔ حضرات، مرد و خواتین، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا فرمایا تو اللہ کا حکم اور غوث اعظم کی فیضان نظر ڈاکوں کے سردار کے دل کی دنیا بدل گئی۔ دل میں خیال آیا کہ یہ ایک بچہ ہو گیا اور ماں کے حکم کی اتنا بڑا پابند، اتنی بڑی تابعداری، سونا پیش کر رہا، قربان کر دیا، ماں کی ممتا کو بچا رہا، اور تو اتنا بڑا ہو کر رب کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تجھ سے بہتر تو یہ بچہ ہے جو ماں کے ارمانوں کی دنیا کو سجا کر اپنے دل میں نور اور عرفان کو اپنے دل میں پیدا کر رہا ہے۔ ایک تو ہے جو اپنے رب کی نافرمانی کر کے اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے۔ کہا عبد القادر تم نے ہمارے دل کی سیاہی دور کر دی، زنگ دور کر دی، قلب میں روشنی پیدا کر دی۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔
قلب میں روشنی پیدا کر دی، اجالا پیدا کر دیا، نور پیدا کر دیا، بھٹکے ہوئے کو منزل عطا کر دی، نافرمان کو رب کا فرما بردار بنا دیا۔ کہا عبد القادر ذرا کلمہ پڑھا دیجئے، میں آپ کے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آج سے میں چوری نہیں کروں گا، ڈکیتی نہیں ڈالوں گا، لوگوں کو نہیں ستاؤں گا، لوگوں کے مالوں کو نہیں لوٹوں گا، ان کی عزت اور آبرو پر حملہ نہیں کروں گا۔ اے عبد القادر تم گواہ رہنا، میں سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں اور پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ غوث اعظم کا فیضان نظر تھا، جنہوں نے چوروں کو راہ راست عطا فرما دیا، جنہوں نے چوروں کو ابدال بنا دیا، جنہوں نے بھٹکے ہوئوں کو مولا کی بارگاہ میں جھکا دیا، وہ عبد القادر غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرے چاہنے والوں تم محفل سجا کر بیٹھنا تمہارا کام ہے، اور تمہاری محفلوں کو رب کی بارگاہ میں قبول کرانا میرا کام ہے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ لوگوں تک پہنچا دیں، اس امید کے ساتھ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی غوث اعظم کا فیضان نظر عطا فرمائے، اور جو ہماری حجن اہلیہ کا جو انتقال ہوا آج کے دن ہی ہوا، تو دعا فرمائیے گا۔ آپ سب بہن بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے گا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے نصرت بھائی اور ہمارے انیس بھائی کا جو صاحبزادے تھے، اللہ ان تمام کی مغفرت فرمائے، ہمارے حجن کی بھی مغفرت فرمائے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کلمہ پڑھ لیجئے بلند آواز سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دو چار شعر وہ پڑھ دو چار شعر پڑھ دو، جب تک ہو رہا تو چلو پھر